بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک کام ہے، یہ ایک محنت ہے، ایک محنت ہے مجاہدوں سے اور صحابہ کی قربانیوں سے اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں ہماری اولادیں اور نسلیں کہاں جائیں گی؟ ہماری اولادوں ہماری نسلوں کو کون دین سکھائے گا؟ گھروں میں اگر ہم نے ماحول نہیں بنایا، گھروں میں اگر ہم نے اللہ کا دین قائم نہیں کیا، اللہ کے دین کو زندہ نہیں کیا، نہ جانے کتنے مسلمان گھروں کی لڑکیاں اور بچیاں جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی اور آپ کے خرچ سے وہ پلی اور بڑھی اور ایک عمر وہ آپ کے گھر میں گزارا ہے، لیکن آپ نے دین نہیں سکھایا، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں سکھایا. کتنے مسلمانوں گھروں کی بچیاں جو غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور وہ آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو لات مار کر کے چلی گئی. یہ کوئی کہانی، کوئی افسانہ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں ایمان والے گھروں کی بچیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. نہ ان کو ایمان کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، نہ میدان محشر کا پتہ، نہ قبر کا پتہ. سب چھوڑ چھاڑ کر کے وہ چلی گئی. اگر آپ نے دین سکھایا ہوتا، آپ نے کلمہ سکھایا ہوتا، آپ نے قبر بتایا ہوتا، آپ نے میدان محشر بتایا ہوتا، آپ نے محمد رسول اللہ سکھایا ہوتا، آپ کی زندگی بتایا ہوتا، تو کم از کم وہ آپ کے ساتھ جنت میں تو جاتی. کتنی بچیاں چلی گئی. ارتداد عام ہو چکا ہے بے شمار. علماء کے ساتھ بیٹھو، وہ آپ کو بتائیں گے کتنی بچیاں آپ کے ضلع سے گئی، آپ کے صوبے سے گئی. سارے ڈاٹا موجود ہیں. جب تک ہم اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیں گے اور اپنے مذہب کے داعی نہیں بنیں گے تب تک ہم اپنے مذہب پر قائم نہیں رہ سکتے. اپنے مذہب پر، اپنے دین پر اگر قائم رہنا ہے تو اس کی دعوت دینی پڑے گی، اس کا داعی بننا پڑے گا. اسی لیے کچھ کام مردوں کے لیے ہے اور کچھ کام عورتوں کے لیے ہے. تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے ہیں. آپ نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا اور سب کو کام دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں اللہ سے گہرا تعلق مردوں کا تھا، صحابہ کا تھا، جو وہ اللہ سے کہہ دیا کرتے تھے اللہ پورا کر دیا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا تھا. جو وہ اللہ سے کہہ دیا کرتے تھے. ایک صحابیہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی. ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، غالباً ام رومان رضی اللہ عنہا تھی. ابھی 7 دن ہوئے تھے ان کو مدینہ میں آئے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے، اسلام قبول کیے ہوئے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر ایک کونے میں گئی، اللہ سے باتیں کی، اللہ کو منایا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی، تھوڑا سا اللہ کو منایا ہے. انس فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر اس بچے کی والدہ نے دعا کیا تھا، اللہ سے کچھ کہا تھا، اور سب نے دیکھا کہ وہ بچہ جو کفن کے ساتھ لیٹا ہوا تھا وہ ہلنے لگا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا. ایسا تعلق ایک صحابیہ کا، ایک صحابیہ کا. پتہ نہیں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، کہوں یا نہ کہوں، کہہ دیتا ہوں قرآنوں کا مجمع ہے، کہہ دیتا ہوں قرآنوں کا مجمع ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا ایمان تھا وہ آج اس زمانے میں ہم مردوں کا بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک محنت کی، سب مل کر کے محنت کرتے، سب مل کر کے
کوشش کر رہے ہیں. آج ہم نے کام تقسیم کر دیا ہوا ہے, یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے گھر کا کام نہیں. اس لیے اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, نظام الدین مرکز سے پوری دنیا میں جو بات چلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کام مردوں کے ذمے ہیں, کچھ کام عورتوں کے ذمے ہیں, کیونکہ مرنا مردوں کو بھی ہے, مرنا عورتوں کو بھی ہے, دونوں کو قبر میں جانا ہے, دونوں کو قبر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں, دونوں کو پلسرات سے گزرنا ہے. اس لیے دونوں کو آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی, دونوں کو بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان رہتا ہوں. ایک دن میں نے سنا کہ جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہے وہ واپس آ گئی. میں بہت خوش ہوا, میرے ابا گئے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں, میرے ابا گئے وہ بھی واپس آ رہے ہیں. چل کے ابا سے ملوں گا, ابا سے پچھلی باتیں بتلاؤں گا, اماں بیمار ہو گئی تھی, اماں کا انتقال ہو گیا وہ بتلاؤں گا, اماں کی قبر کیا ہے وہ بتلاؤں گا. ایک چھوٹا سا بچہ جو کچھ بھی ذہن میں سوچ سکتا تھا وہ سب سوچ رہا ہے. مدینے والے باہر نکلے ہیں کیونکہ پورے مدینے میں یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. ہر گھر غم میں شریک تھا اور غم میں پڑا ہوا تھا. سارے لوگ مدینے کے باہر آ گئے استقبال کرنے کے لیے. کوئی اپنے رشتہ دار سے مل رہا ہے, مرحبا بکم اہلا و سہلا کی صدا ہے. حضرت بشیر فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, کوئی دکھ بھی نہیں رہا تھا, ایک چٹان پر میں چڑھ گیا اور چٹان پر چڑھ کر میں سب کو دیکھنے لگا. کوئی اپنے رشتہ دار سے مل رہا ہے, کوئی اپنے باپ سے مل رہا ہے, کوئی اپنے بیٹے سے مل رہا ہے, کوئی اپنے بھانجے سے مل رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے مل کر کے خاموش ہے اور میں ان تمام لوگوں میں اپنے والد کو تلاش کر رہا تھا. میری نظریں صرف اپنے والد کو تلاش کر رہی تھی, میرے والد کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. میں پریشان تھا. پہلے تو میں بہت خوش تھا کہ آج ابا سے ملوں گا, آج ابا سے ملاقات کروں گا. پہلے تو میں بہت خوش تھا, لیکن جب والد نظر نہیں آئے تو اب مجھے ہلکا ہلکا رونا آیا. اتنے میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں. میں جلدی سے چٹان سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کھینچا اور آپ سے میں نے سوال کیا, این ابی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ابا کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام بشیر ہے, میرے ابا کا نام اقربہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کے ابا تو شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے چہرے انور موڑ لیا, یہ صحابی دوسری طرف آئے, این ابی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ابا کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ پھیر کر کے کہا اما ترضا ان اکون انا اباک وعائشۃ امک, کہ اے بچے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج سے تیرا باپ محمد ہو, تیری ماں عائشہ ہو. تیرا باپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, تیرا باپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. یہ تھے جذبات کو قربان کرنے والے. فرماتے ہیں میں تو گیا تھا اپنے باپ کو گلے لگانے, لیکن میں نے تو اپنے باپ کی شہادت کو گلے سے لگایا ہے. پھر جا کر کے اللہ کا کلمہ, اللہ کا دین دنیا میں بلند ہوا ہے. ایسے نہیں بلند ہوا, ایسے نہیں بلند ہوا. حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر جہاں ہاتھ رکھا تھا اور وہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے سر کے جن حصے پر آیا تھا, اس حصے کا بال ہمیشہ کالا رہا, کبھی سفید نہیں ہوا, کبھی سفید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں حضرت بشیر کو محبت کرتے تھے کیونکہ اس نے قربانی دی ہے. بچہ بھی قربانی دے رہا ہے, عورتیں بھی قربانی دے رہی ہیں, بوڑھے بھی قربانی دے رہے ہیں, اور سب قربانی دے دے کر اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. کیا زندہ کر رہے ہیں بھائی؟ ارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کا بھی مقصد بنے, ہماری زندگی کا بھی مقصد بنے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے سے اللہ کا دین زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کا نام دنیا میں عام ہو.
اللہ کی قدرت اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خزانے ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، بس جائے، اور ساری دنیا کے مقابلے میں ہماری زبان سے نکل جائے کہ ساری دنیا کی حکومتیں اور ساری دنیا کا نظام اللہ کے سامنے چھوٹا ہے. ہم اتنا بولنے والے بن جائیں، اتنا بولنے والے بن جائیں کہ صحابہ ایسا متاثر کرتے تھے غیروں کو، ایسا متاثر کرتے تھے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، کہ وہ سامنے والا متاثر ہو جاتا تھا. آج ہم متاثر نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس عمل ہی نہیں، ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے. صحابہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے سامنے والے کو ایسا متاثر کر دیتے تھے کہ سامنے والے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، ایسا متاثر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت بھیجی ملک روم کی طرف. اس جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ. رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور قید کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے. جو ملک کا بادشاہ تھا اسے طاغیہ کہا جاتا تھا، اس کے پاس لے گئے اور جا کر کے اسے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کو عبداللہ کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ نصرانی بن جائیں، اگر آپ نصرانی بن جائیں تو میں آپ کو اپنا آدھا ملک دے دوں گا، آپ کو اپنا آدھا ملک دے دوں گا. جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ جواب سننے لائق ہے. جو انہوں نے جواب دیا تھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو جواب اتنا عمدہ دیا تھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو کہ اگر تم اپنا آدھا ملک نہیں سارا ملک دے دو اور ساتھ میں سارے عرب کی حکومت دے دو، سارے عرب کا مال دے دو، دولت دے دو، اور ان سب کے بدلے پلک جھپکنے کے برابر اتنی دیر کے لیے بھی اگر یہ سارا سب کچھ دے دو پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا. ایسا جواب دیا تھا. یہ جواب جو صحابہ کے زبانوں پر آیا تھا وہ ایسے ہی نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے محنت ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کھپائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی، پھر جا کر کے صحابہ کے دلوں میں ایسا ایمان آیا تھا، پھر جا کر کے ایسا ایمان آیا تھا. بڑی کوشش کیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ نصرانیت پیش کیا اور سولی پر بھی چڑھایا اور تیر بھی پھینکوایا، تیر بھی چلوایا اور ان کو خوب ڈرایا. لیکن عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنی زبان پر ڈلے رہے اور وہ بار بار کہتا رہا آپ کو قتل کر دوں گا. ہاں کر دو، مجھے مارنا ہے مار دو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے کہا پھر تو ہم 2 قیدی بلائے گئے اور ایک دیگ جلوائی گئی اور اس کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی کو کھولایا گیا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا اور وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ مسلمان ایک دم جل گئے، بھن گئے اور شہید ہو گئے. پھر نصرانیت پیش کیا، انہوں نے پھر رد کر دیا. بادشاہ نے کہا اب ان کو بھی ڈال دو. جب ان کو دیگ کے اندر ڈالا جانے لگا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو تو یہ رونے لگے، ان کے آنسو نکل گئے. جا کر کے بادشاہ کو خبر دی گئی کہ یہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے جلدی سے بلایا اور بلا کر کے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ شاید ڈر گئے، آپ نصرانیت قبول کر لیں، میں اپنے شرط پر قائم ہوں، آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا، جو میں نے کہا ہے وہ اپنی بات میں پوری اور مکمل کروں گا. آپ روئے کیوں؟ آپ شاید ڈر گئے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بادشاہ کو، طاغیہ کو، روم کا بادشاہ ہے، ایک طاقت ہے اور ایک سمجھ لیجئے برانڈ ہے اس زمانے کا. ایسا جواب دیا ہے کہ میں رویا اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈر گیا، میں تو اس لیے رویا
کہ میرے جسم کے اندر ایک حقیر سی جان ہے، ابھی آپ اس دیگ کے اندر، اس تابی کے اندر مجھے ڈالو گے اور میں ختم ہو جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں تو اس بات پر رو رہا تھا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے مقدار کے برابر اگر میرے جسم میں روح ہوتی، جان ہوتی، تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کر دیتا، اللہ کے لیے قربان کر دیتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسا خوبصورت جواب دیا۔ آج ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس وہ معاملات نہیں، ہمارے پاس وہ معاشرہ نہیں، ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں، ہمارے پاس وہ دین نہیں، ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں۔ ہم بس یوں ہی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبھی کبھی مرنا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں، جمعے کے دن پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت کی نماز پڑھ کر سمجھتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں اور اچھا مسلمان ہوں۔ پورے 7 دن اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ سے وہ کتنا دور گیا ہوگا؟ کون ایسے مسلمانوں کو سمجھائے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے، ان جماعتوں کے پھرنے سے، ان جماعتوں کے رات کو اٹھ کر رونے سے اور ان کی گشتوں، ان کی ملاقاتوں سے اللہ نے بے شمار ایسے بے نمازی جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے تھے، پورے سال نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو مسجد کا نمازی اور مسجد کا مصلی اور مسجد کا کھوٹا بنا دیا۔ ارے بنایا نہیں بنایا بھائی؟ ارے بولو نا، پتہ نہیں کتنے۔ انڈونیشیا میں اجتماع میں تھا، وہاں ایک مجلس میں طے ہوا کہ آپ کو مذاکرہ کرنا ہے مشورے سے۔ جب وہاں پہنچا، بند کمرہ تھا، ایک بڑا ہال تھا، چاروں طرف سے پردہ تھا، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اس میں اندر داخل ہوا تو وہاں کا جو منظر دیکھا ہے، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سارے کے سارے جتنے بیٹھے تھے، سب کے سر پر عمامہ تھا اور سب کے جسم میں جبہ تھا، لیکن جو ان میں خاص فرق تھا کہ ان کے پورے جسم پر، ان کے چہرے پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے سینوں پر، ان کے پیٹھ پر، ان کے پیروں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ جب پس منظر ہم نے پوچھا، ان کی کارگزاری اپنے ترجمان سے پوچھا، پتا چلا یہ سارے کے سارے قلبوں میں اور یہ سارے کے سارے ناچ گانوں میں مست تھے اور میوزک بجایا کرتے تھے۔ ایک اللہ کا بندہ ان میں سے اللہ نے قبول کیا اور اس ایک اللہ کے بندے نے محنت کیا تو آج انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، لاؤس میں، ویتنام میں، کمبوڈیا میں، تھائی لینڈ میں، ان تمام ملکوں میں محنت کر کے ایسے لوگوں کو جو اس نے تشکیل کیا ہے، تو آج ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ توبہ کر کے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، اور 4 مہینے لگا کر سب نے توبہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا ہے، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، جان لگی ہے۔ جب تک یہ امت دین کے خاطر، دین کی محنت کے خاطر جان مال لگاتی رہے گی، اللہ اس امت کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اگر یہ امت جان مال لگانا اور حرکت کرنا اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دے گی، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، چاہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں، آپ کے پاس جتنے عہدے ہوں، آپ کے پاس جتنی کرسیاں ہوں، آپ کے پاس چاہے جتنی زمین و جائیداد ہو، آپ کے پاس جتنی فیکٹریاں ہوں، آپ کے پاس جتنے کارخانے ہوں، خدا کی قسم گمراہ ہونے سے اور اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے غضب سے بچانے والا عمل اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کو منانا ہے، چاہے سب کچھ آپ کے پاس۔ اس لیے پورا مجمع یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ ارے انشاءاللہ تو ایسا کہو کہ پورا شہر سن لے، اکولا تک آواز چلی جائے۔ کرنے کے جذبے سے انشاءاللہ کہو گے تو تیز نکلے گا، اور ٹالنے کے جذبے سے کہو گے تو دھیرے سے کہو گے۔ تو بتاؤ، کرنے کے جذبے سے کہا ہے، ٹالنے کے جذبے سے؟ اس لیے پورا مجمع یہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے حصے میں اس دعوت کی محنت کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے۔ پہلے نمبر۔
پھر دیکھنا اللہ پاک کتنی برکتیں دیں گے، کتنی رحمتیں اتاریں گے، دنیا بھی خوشگوار بنائیں گے. آنے والی جو لامحدود زندگی ہے وہ آپ کا استقبال کرے گی، وہ آپ کا اکرام کرے گی، اور جنت آپ کے انتظار میں رہے گی جب آپ اس دنیا میں اس حال سے جاؤ گے، اس حال سے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے فرشتے اتر آئے ہیں. آسمان کے فرشتے اتر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، رات کو ان کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کون آج انتقال ہوا ہے؟ آسمان میں ایسی خوشی ہے اور آسمان میں ایسی خوشی کا لہر ہے کہ سارے فرشتے خوش ہیں اور اللہ نے آسمان سے بے شمار فرشتوں کو اتار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا میرا سعد زخمی تھا، کہیں وہ نہ انتقال کر گیا. اللہ کے نبی جس حال میں تھے اس حال میں اٹھے اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کے اکرام میں جو صحابہ موجود تھے سب نے حجرہ خالی کیا. اللہ کے نبی اس حجرے میں داخل ہوئے لیکن داخل ہونے کا انداز الگ تھا. آپ جگہ بنا کر کے جا رہے تھے. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حجرے میں کوئی نہیں تھا، ایک اکیلے سعد ابن معاذ آرام کر رہے تھے، آپ جگہ بنا کر کے کیوں جا رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کمرے میں اتنے سارے فرشتے تھے، فرشتے جیسے جیسے ہمیں جگہ دے رہے تھے اور ویسے ویسے میں آگے بڑھ رہا تھا. یہ تھا. اس لیے پورا مجمع یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ایک بار سب کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے. پورے مجمع والے سب کھڑے ہو جاؤ کہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے، جیسے صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضے کو ہر حال میں پورا کیا ہے، یہ برار صوبے کا عملہ اور یہ مجمع اور یہ سارے مسلمان جو عوام اور خواص جو شہر و دیہات کے آئے ہیں، یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جیسے دنیا کے سارے کام ہم کر رہے ہیں، آج سے انشاءاللہ پہلے نمبر پر اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ تشریف رکھیں. مولانا شمیم صاحب آیا. نہیں دوسرے آئے، وہی کوئی کھڑا نہ ہو، وہی بیٹھے رہے.